أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سمیع علیم. 18ویں پارے سورہ نور کے یہ تیسری رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 27 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان سے مخاطب ہے. جیسے کہ گزشتہ رکوع کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کے بڑی وضاحت کے ساتھ تاکید فرمائی تھی کہ ایمان والے اپنی ایمان والوں کے بارے میں کفار کے پروپگنڈوں میں آ کر اور ان کے جھوٹے پروپگنڈوں سے متاثر ہو کر اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے بارے میں بدگمانیوں کے شکار نہ ہوں. اس لیے کہ سارے مسلمان آپس میں ایک جسم کے مانند اور آپس میں بھائی بھائی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی بھی وضاحت فرمائی کہ مسلمان کے بارے میں ناپسندیدہ بات کو اپنے زبان تک پہ نہ لائے. اس رکوع میں اس بات کی وضاحت ہے کہ جو لوگ کفار کے پروپگنڈے سے متاثر ہو کر اہل ایمان کے بارے میں ان کے پروپگنڈے کا حصہ بن جاتے ہیں اور پھر اہل ایمان کو بدنام کرنے میں ان کے مددگار بن جاتے ہیں تو گویا یہ شیطان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر، ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو کوئی چلے گا شیطان کے نقش قدم پر تو فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، بس بے شک وہ حکم دیتا ہے اپنے پیروکاروں کو بے حیائی کے کاموں کا اور برے باتوں کا. یعنی شیطان کے چالوں سے ہوشیار رہا کرو. مسلمان کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ شیاطین کے ساتھ تعلق کو اپنا تعلق بنا لیں، اس لیے کہ شیطان کا تو کام ہی انسانیت کو نابود کرنا ہے، انسانیت کو نقصان سے ہمکنار کرنا ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، ما زکا منکم من احد ابدا، تو وہ نہ سنوارتا تم میں سے ایک شخص کو کبھی بھی. ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ تبارک و تعالی سنوارتا ہے، تزکیہ کرتا ہے جس کو چاہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یعنی شیطان تو سب کو بگاڑ کر چھوڑتا، ایک کو بھی سیدھے راستے پر نہ رہنے دیتا. یہ تو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ وہ اپنے مخلص بندوں کی دستگیری فرما کر بے شماروں کو محفوظ رکھتا ہے اور بعضوں کو مبتلا ہو جانے کے بعد توبہ کی توفیق دے کر ان کو درست کر دیتا ہے. یہ بات اسی خدائے واحد کے اختیار میں ہے اور وہی اپنے علم اور حکمت کاملہ سے جانتا ہے کہ کون بندہ سنوارے جانے کا قابل ہے اور کس کے توبہ قبول کی جانی چاہیے اور کس کے توبہ نہیں قبول کرنی چاہیے. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اس آیات کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر طوفان اٹھانے والوں میں بعض مسلمان بھی نادانی سے کفار کے جھوٹے پروپگنڈے سے متاثر ہو کر کے شریک ہو گئے تھے. ان میں سے ایک جو تھے وہ حضرت مستح تھے، جو ایک مفلس مہاجر ہونے کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بانجے یا خالہ زاد بھائی تھے. قصہ اس کا یہ تھا کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے امداد اور خبرگیری کیا کرتے تھے. جب یہ قصہ ہوا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے برات آسمان سے اللہ نے نازل فرمائی اور ان پر الزام لگانے والے، تہمت لگانے والے جھوٹے ثابت ہوئے، تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ آئندہ مستح کی امداد نہیں کروں گا.
شاید بعض دوسرے صحابہ کو بھی ایسی صورتحال پیش آئی ہو. اس پر یہ آیات نازل ہوئی، یعنی تم میں سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی بزرگی اور دنیا کے وسعت عطا فرمائی ہے، ان کے شان یہ بات نہیں ہے کہ ایسے قسم کھائے. ان کا ذرف بہت بڑا اور ان کے اخلاق بہت بلند ہونے چاہیے. بڑے جوان مردی تو یہ ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا جائے. محتاج رشتہ داروں اور خدا کے لیے وطن چھوڑنے والوں کی اعانت سے دستکش ہو جانا بزرگوں اور بہادروں کا کام نہیں ہے. اگر قسم کالی ہے تو ایسے قسم کو پورا مت کرو، اس کا کفارہ ادا کر دو. تمہارے شان یہ ہونے چاہیے کہ خطا کاروں کے خطا سے درگزر کرو. ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کوتاہیوں سے درگزر فرمائے گا. جب یہ آیات نازل ہوئی، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قسم کو توڑ دیا اور پھر سے اس صحابی کا وظیفہ جاری کر دیا، اس کی مدد کرنی شروع کر دی کہ جس کے وظیفے کے دینے سے آپ نے قسم اٹھائی تھی. اس آیات میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب فضل شخصیت قرار دیتا ہے. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اور قسم نہ کھائے تم میں سے بڑے درجے والے. اولو الفضل منکم، تم میں سے صاحب فضیلت والے، تم میں سے بڑے درجے والے. مراد اس سے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وسعت اور وسعت والے، ان یؤتوا اولی القربى، اس بات پر کہ وہ قرابت داروں کو نہ دیں گے، والمساکین اور مسکینوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ اور وطن چھوڑنے والوں کو اللہ کے راہ میں. اس لیے کہ یہ قریبی رشتہ دار بھی تھے، یہ محتاج بھی تھے اور یہ مہاجر بھی تھے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو معاف کر دیں؟ جب یہ بات حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو فوری طور پہ بول اٹھے کہ بلا یا ربنا انا نحب ان نغفر، کیوں نہ اے ہمارے رب، ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہمارے مغفرت ہو. اور پھر آپ نے اپنے قسم کو توڑ دیا اور کفارہ ادا کر دیا اور اس کا وظیفہ پھر سے جاری کر دیا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یرمون المحصنات، جو عیب لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، الغافلات، جو بے خبر ہیں، المؤمنات، ایمان والیاں، یعنی ایمان والی بے خبر جن کو اس گناہ کا پتہ ہی نہیں ہے اور کسی نے اس پر اس گناہ کے کرنے کا تہمت لگا دیا. اللہ فرماتے ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگ ملعون ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاکت میں ڈالنے والے گناہوں سے خود کو بچاؤ. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 7 گناہ گن کر کے وضاحت فرمائی کہ الشرک باللہ، نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے خود کو بچاؤ. وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور بغیر کسی وجہ کے کسی کا خون کر دینا یہ ہلاکت میں ڈالنے والا عمل ہے، اس سے خود کو بچاؤ. وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود کھانے سے خود کو بچاؤ. وَأَكْلَ مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے کھانے سے خود کو بچاؤ. وَتَوَلَّ يَوْمَ الزَّحْفِ، اور جب مسلمانوں کا جہاد ہو رہا ہو کفار کے ساتھ تو میدان جنگ سے بھاگنے سے خود کو بچاؤ. وَقَذَفَ الْمُحْسِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، اور پاک دامن بے خبر ایمان والی خواتین پر تہمت لگانے سے خود کو بچاؤ. اور جو لوگ یہ 7 اعمال کرتے ہیں گویا وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں. یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے زبانیں، وایدیہم، اور ان کے ہاتھ، وارجلہم بما کانوا یعملون، اور ان کے پاؤں جو کچھ وہ عمل کیا کرتے تھے. انسان کے ہاتھ بولیں گے، انسان کی زبان بولے گی، انسان کے پاؤں بولیں گے کہ کس سے کس وقت کیا چیز کیا ہے، کیا چیز سنا ہے، کیا چیز بولا ہے، کیا چیز دیکھا ہے. اور یہ انسان کے ساتھ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لگائے ہوئے ایک نظام جاسوسی ہے جس کو چھوڑ کر کوئی انسان بھی اپنے کسی کام کو کر نہیں سکتا. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق،
اس دن پورا دے گا ان کو اللہ ان کی سزا جو چاہیے، وَيَعْلَمُونَ اور وہ جانتا ہے، وہ جان لیں گے، ان اللہ هو الحق المبین، یہ کہ اللہ وہی ہے سچا اور سب کچھ کھول کے رکھ دینے والا۔ الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں گندی مردوں کی زیادہ کے لیے مناسب ہے، والخبیثون للخبیثات، اور خبیث مرد گندے مرد گندی عورتوں کی زیادہ مناسب ہے، شان نشان ہے۔